میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی. اب وہ غلط ٹکر ماری ہے اس نے، اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا. تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو آڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جی میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے. چلیں اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا، یہاں ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے. 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا، پر 1 پاؤں ملا. تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقویٰ نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں، شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، آتا ہے نا، اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا. لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں، وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے.